السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسکین اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے یونٹ 10 سے صحافت۔ یونٹ 10 کا یہ پارٹ ہوگی ویڈیو ہماری یونٹ 10 کا، اور اس میں دیکھ رہے ہیں اردو اخبار۔ آج کی ویڈیو آپ کے ایگزامز کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ پچھلی بار 3 سے 4 کوشچنز آپ کو اخبار سے ہی دیکھنے کو ملے تھے کہ یہ کس کا اخبار ہے، اس کے مدیر کون ہے، اس کا سنِ اشاعت کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ ہم انہیں اخبارات کو دیکھیں گے جو ہمارے ایگزام سلیبس کا حصہ ہے، انہیں مصنفین کو دیکھیں گے جو ہمارے سلیبس میں ہیں۔ ویسے تو بہت سارے اخبار ہیں اور ان کے مدیر ہے، ایڈیٹر ہے، ہم اسے ہی نوٹ ڈاؤن کریں گے جو ہمارے ایگزامز ہمارے سلیبس کا حصہ ہے، اور جہاں سے ہمیں پورا چانس ہے کہ یہاں سے کوشچنز پوچھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اردو صحافت کا آغاز دیکھیں گے، اس کے بعد اردو کا پہلا اخبار کون سا تھا، کس سن میں جاری ہوا، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ تو لاسٹ تک بنے رہیں، ویڈیو کو مس نہ کریں۔ یہاں سے انشاءاللہ اگر آپ کو 4 بھی کوشچنز آئے تو آپ کے نمبر پکے ہیں، 4 دونی 8 آپ کے نمبر یہاں سے پکے ہیں، یعنی 8 نمبر آپ کو یہاں سے ملیں گے۔ اور انشاءاللہ ایسی امید ہے کہ آپ کو اس کے علاوہ آپ کو ایگزامز میں دوسرے اخبار نہیں پوچھے جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بازو بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہندوستان میں صحافت کا باقاعدہ آغاز 18ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ یہ بھی سوال بن سکتا ہے کہ صحافت کا آغاز ہندوستان میں کب ہوا اور کہاں سے ہوا، تو یہ کولکتہ سے ہوا تھا۔ اور پہلا اخبار کون سا تھا؟ اردو کا پہلا اخبار تھا اخبار جامع جہاں نما، یہ اردو کا پہلا اخبار رہا ہے۔ اس طرح یہ بھی کوشچنز بن سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیے گا ہے 18ویں صدی میں اس کا آغاز ہوا ہے۔ سے اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما شائع ہوا تھا، اور کب ہوا تھا تو یہ دیکھ لیں یہاں پہ کب ہوا تھا، 1822 کو جاری ہوا اردو کا پہلا اخبار، اور اس کے مدیر تھے منشی سدا سکھ، یہ تھے۔ یہ اتنا یاد رکھیں، آئیے اسے دیکھ لیں گے۔ اور اپن صحافت اخبار یا خبر نامے کی تاریخ پر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تاریخ انسان کے بیشتر ایجادوں کی طرح کافی پرانی ہے۔ اب یہاں پہ ایک اخبار دیا ہوا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے جامع جہاں نما کا۔ تو نیا سفر کس کا ہے، تو یہ ہے قمر رئیس کا، اور یہ ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور اس میں نئے اسالیب اور ترقی پسندیت کا یہ ترجمان ہے یہ اخبار۔ اس کے بعد یہاں پہ اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما ہے، جو 1822 کو کلکتہ سے جاری ہوا۔ یہ پہلے ہفتوار اخبار تھا۔ ابتدا میں اس اخبار کے چند پرچے اردو میں نکلے، اور پھر بعد میں یہ کیا ہے فارسی زبان میں نکلنے لگا یہ اخبار۔ اور 1 سال بعد فارسی اخبار کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے ساتھ کیا ہے جامع جہاں نما کا اردو ضمیمہ بھی شائع ہونے لگا، اور اس کے ایڈیٹر کیا ہے منشی سدا سکھ تھے، یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ 1822 یہ تاریخ یاد رکھیں۔ اور اس کے چھاپنے کی ذمہ داری کس کی تھی، تو اس کے چھاپنے کی ذمہ داری تھی ولیم پیٹر کاپ کی تھی، اور یہ کمپنی کے سپرد تھی، اور یہ حکومت کی اس کو کیا ہے سرپرستی حاصل ہوئی ہے اس رسالے کو۔ اس میں فارسی کے علاوہ انگریزی مضامین
फारसी के अलावा इस पे अंग्रेज़ी मज़ामीन के तर्जुमे करके भी शाये हुआ। अब देख लेते हैं दहली अखबार। दहली अखबार ये उर्दू का दूसरा अखबार रहा है और इसका सन है 1836 और लेकिन अतीक सिद्दीकी ने इसका सन बताया हुआ है 1837। तो 36 और 37 दोनों याद रखें आप। जो एग्ज़ाम्स में अगर 37 है तो लगा दें या फिर 36 है तो ये भी लगा दें। दहली का पहला और उर्दू का दूसरा अखबार रहा है और अगर दोनों तारीखें दिए गए हैं तो 1837 लगा सकते हैं आप। इसके बाद उर्दू का दूसरा अखबार रहा है ये। इसके एडिटर कौन थे? इसके एडिटर थे मौलवी मोहम्मद बाकर। मौलवी मोहम्मद बाकर किसके वालिद हैं? तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद रहे हैं। इसमें रोज़मर्रा के हालात वो वाक़यात, मुल्की और सियासी ख़बरों के अलावा तिब्बी ख़बरें और इल्मी मज़ामीन भी शाये हुआ करते थे। बाज़ ख़बरों के साथ इन पर एडिटर का तबसरा भी शाये होता था। ज़ौक़, गालिब, मोमिन, ज़फ़र और दूसरे शोरा की गज़लें भी छपती थी इस अखबार में। दहली ऐवान उर्दू ये भी कहाँ से निकलता था? ये निकलता था दहली उर्दू एकेडमी से जारी होने वाला रिसाला है और कब 1978 में निकलना शुरू हुआ और इसके मुदीर नूर सईद। ये इतना याद रखें ऐवानी उर्दू के, बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब उर्दू अदब ये भी एक रिसाला है और ये किसकी इदारत में निकलता था? तो ये खलील खान जो हमारे निसाब के हिस्सा भी हैं और ये क्या है, सह माही रिसाला है, यानी साल में 2 मरतबा निकलता है और इसका इजरा मौलवी अब्दुल हक के हाथों अलीगढ़ में हुआ। ये भी याद रखना ज़रूरी है आपको। इसके बाद है 1975 में दहली आ गया और ताहाल जारी रहा। ये खालिस रिसाला तहक़ीक़ी व तनक़ीदी नौइयत का रिसाला है। शऊर ये किसका रिसाला है? तो शऊर ये रिसाला है बलराज मैनरा का और ये साल में 2 साल में सिर्फ एक अशात होती थी, लेकिन इतनी ज़ख़ीम होती थी कि बेक़ायदगी की तलाफ़ी हो जाती थी। इतना याद रखें। तनाज़ुर ये भी बलराज वर्मा का है और ये ऊपर का शऊर है बलराज मैनरा का, ये याद रखें। ये तनाज़ुर बलराज वर्मा की ज़ेरे इदारत में निकलने वाला जरीदा है। ये एतदाल पसंद जदीदियत का ये तर्जुमान भी है और इसके सिर्फ कितनी 8 शुमारे ही निकले और 1980 में जारी हुआ था ये रिसाला। इसके बाद है सतूर। ये रिसाला भी क्या है, जदीदियत का तर्जुमान है और ये सह माई रिसाला है यानी। और ये किसकी इदारत में निकलता था? तो कुमार पाशी की इदारत में। कब तक निकला? तो 1971 से 1981 तक निकला है और इसमें मोहम्मद उल्वी, सुरेंद्र प्रकाश और गोपाल मित्तल नंबर अहमियत के हामिल थे। ये याद रखना आपको ज़रूरी है। नूर लाहौर ये पंजाब का पहला अखबार था। कब निकलता था? 1850 में और ये पर्चा इब्तिदा में हफ्तावार था। 1851 में हफ्ते में 2 मरतबा, फिर हफ्ते में 3 मरतबा निकलना शुरू हुआ और 1883 में ये क्या है, रोज़नामा हो गया कोहिनूर लाहौर। इसके बाद है यहाँ मज़हरुल अखबार। ये मद्रास से निकलता था। कहाँ से निकलता था? मद्रास से। और कब है? 1856 में निकलता था। ये आप वीडियो को पॉज कर बाकी का पढ़ सकते हैं। इसके बाद है फ़वाइदुन नाज़रीन। ये अहमियत रखता है। ये 1845 में है। ये 15 रोज़ा अखबार था और इसके एडिटर कौन थे? मास्टर रामचंद्र थे। अभी एक रिसाला है जो हम आगे देखेंगे। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे दिए हुआ है प्रेमचंद, क्योंकि एक अफसाना निगार भी है और अफसाने का बाबे आदम भी इन्हें कहा जाता है प्रेमचंद को। और धनपत राय और नवाब राय के नाम से ये लिखा करते थे प्रेमचंद।
اور انہیں دھنپت رائے اور نواب رائے کو پریم چند بنانے والا رسالہ کون سا ہے پوچھا جا سکتا ہے تو وہ ہے زمانہ۔ اب زمانہ کس کا ہے؟ یہ منشی دیا نارائن نگم کا ہے یہ زمانہ۔ اب یہ کب سے کب تک رہا تو یہ اس سے بھی دیکھ لیں آپ، یہ چلا تھا 1903 سے جاری ہوا تھا، یہ 1903 سے تو 1942 تک۔ کانپور سے دیا نارائن نگم کی ادارت و ملکیت میں یہ کیا ہے ہر ماہ شائع ہوتا تھا، اور 1942 میں ان کا انتقال ہو گیا دیا نارائن نگم کا، تو یہ ان کے صاحبزادے یعنی سری نارائن نے اس کی ادارت سنبھالی، اور یہ کب تک نکالتے رہے تو یہ 1949 تک نکالتے رہے، یہ یاد رکھیں آپ 1949 تک۔ 1949 تک کون نکالا؟ یہ ان کے بیٹے نے سری نارائن نگم نے نکالا۔ اتنی طویل کسی ادبی رسالے کی اتنی طویل عمر نہیں ہوگی جتنی زمانے کی ہے، یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں آپ۔ کسی اور دوسرے رسالے کو اتنی طویل عمر نصیب نہیں ہوئی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قاضی عبدالودود کا رسالہ ہے معیار، یہ بھی یاد رکھیں معیارین کا۔ اودھ اخبار، اودھ اخبار یہ کس کا ہے؟ منشی نول کشور، اس کے بانی تھے کون تھے؟ منشی نول کشور، یہ یاد رکھنا ضروری ہے آپ کو۔ اور یہ ابتدا میں ہفتہ وار اخبار تھا اور بعد میں کیا ہو گیا یہ روزانہ کا ہوگا اخبار، اور اسی میں کیا ہے ایڈیٹر تھے کون تھے؟ پنڈت رتن ناتھ سرشار، پنڈت رتن ناتھ تھے، اور جنہوں نے فسانہ آزاد اسی میں ہی قسط وار شائع کیا، یہ بتانا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور اخبار ہے مخزن، مخزن نام سے بھی ایک اخبار ہے، یہ لاہور سے نکلتا تھا اور اس کے ایڈیٹر ہے عبدالقادر ہے۔ اب آ جاتے ہیں نیاز فتح پوری۔ نیاز فتح پوری کا مشہور ماہنامہ تھا نگار، نگار ان کا مشہور ماہنامہ ہے نیاز فتح پوری کا مشہور۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ کب شائع ہوا تھا تو یہ ہے 1922 میں شائع ہوا، آگرہ سے جاری کیا گیا ہے، اور 1923 میں بھوپال سے، اور 1927 میں لکھنؤ سے، تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیے ہوا ہے یہ ایسا اخبار ہے نقل مکانی کے باوجود اسے نیاز فتح پوری نے 2 برسوں میں ہی پورے ملک میں اپنے رسالے کی کیا ہے دھاک بٹھا لی تھی۔ اور نیاز فتح پوری کا قول ایک ہے رسالے کو ادب و علوم کا سنگم ہونا چاہیے، یہ کس نے کہا تھا تو یہ کہا تھا نیاز فتح پوری نے۔ یہاں پہ ہے عصری ادب، یہ عصری ادب محمد حسن کا ہے، ان کی زیر نگرانی میں شائع ہوتا تھا، اور یہ روشن آرا کی ادارت میں بھی شائع ہوا، اور کب سے 1970 سے جاری ہونے والا ہے۔ یہ بھی سال میں 2 بار نکلتا تھا، اور ترقی پسند ادیب کا ترجمان ہے، لیکن جدیدیت کو بھی بلا تعامل انہیں قبول کرتا ہے یہ رسالہ۔ اس کے بعد ہے عصری آگاہی، یہ بھی نام سے آگاہی ہونا چاہیے، رسالہ ہی ہے، یہ 1978 میں جاری ہوا، اور یہ قمر رئیس کی ادارت میں شائع ہوا، کیا ہے ادارت میں شائع ہوتا تھا۔ یہ بھی ترقی پسندیت کے ساتھ ساتھ جدیدیت اسلوب نگارش کا بھی کیا ہے حامی تھا، یہ یاد رکھنا ہے۔ غالب نامہ، یہ غالب انسٹیٹیوٹ سے نکلتا ہے، اور اس میں کیا ہے تحقیقی و تنقیدی جریدہ ہے، اور اس کے ادارت کن لوگوں نے سنبھالی یہاں سے یاد رکھ سکتے ہیں آپ، یوسف حسین اور نثار احمد فاروقی اور نذیر احمد اس میں شامل ہے، اور اس میں زیادہ تر مضامین غالب پر ہی ہے، جیسا نام سے ہی جانا جاتا ہے غالب نامہ۔ کتاب نما کو شائع کرنے والے ہیں
شاہد علی خان، ان کے زیر اہتمام یہ شائع ہونے والا ماہنامہ ہے اور یہ اپنے خاص نمبر شمار کی وجہ سے مشہور ہے اور اس میں جو ادب کے دستاویز کا درجہ رکھتے ہیں، جو بھی مضمون شائع ہوتے تھے، نمبر شائع ہوتے تھے، وہ ادب کے دستاویز کا درجہ رکھتے تھے۔ 1978 سے مہمانان مدیر اس کو ترتیب دیتا ہے۔ حیات اللہ انصاری، تو حیات اللہ انصاری ایک افسانہ نگار بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور راجیہ سبھا میں کانگریس آئی کی نمائندگی کس نے کی، پوچھا جا سکتا ہے کوشچن، تو یہ حیات اللہ انصاری نے کی تھی۔ اور یہ قومی آواز سے کیا ہے، انہوں نے ادارہ سنبھالی قومی آواز کے۔ اور اس کے بعد دہلی سے شائع ہونے والا جو اخبار تھا ہفت روز سب ساتھ، اس کے بھی ایڈیٹر رہے ہیں حیات اللہ انصاری۔ اس کے بعد یہاں پہ مولانا عبدالحلیم شرر، ان کا رسالہ ہے دل گداز، اور ان کے بہت سارے رسالے ہیں جو ہم آگے دیکھیں گے۔ اب تخلیق تو یہ آپ دیکھ لیں، وشوناتھ دت نکالتے تھے۔ تحریر، یہ یاد رکھیں، تحریر نام سے ایک مشہور محقق کا رسالہ ہے مالک رام، یہ سہ ماہی رسالہ ہی ہے جو 1966 میں جاری ہوا، اور اس میں تنقیدی و تحقیقی مضامین شائع ہوتے تھے۔ اس کی انفرادیت یہ تھی کہ ہر سہ ماہی میں وفات پانے والے قلم کاروں کے بارے میں وفایات کے تحت مالک رام تفصیل سے اظہار خیال کرتے تھے۔ یہ رسالہ مالک رام کی وفات کے ساتھ ہی بند ہو گیا، یہ یاد رکھیں۔ اب دہلی کالج سے جو نکلتے تھے رسالے، وہ ہے فوائد الناظرین، ماسٹر رام چند کا، اور محب وطن، یہ 1845 میں یا 1847 میں شائع ہوا۔ اور اس کے تعلق سے پڑھنا ہے تو آپ ویڈیو کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ دیے ہوا ہے۔ اب الہلال نام سے رسالہ ہے، کس کا ہے، یہ ہے الہلال، مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے، اور یہ 20ویں صدی کے دوسری دہائی سے نکلنا شروع ہوا، یہ 1912 میں شائع ہوا ہے۔ اور اس کے شمارے کے بارے میں انہوں نے یہ ایک قول کہا ہے، اسے آپ پاز کر ویڈیو کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مولانا آزاد کے زمانے کے ہی بڑے مدیروں میں کیا ہے شمار ہوتا ہے مولانا غفار علی خاں کا، جو زمیندار کے ایڈیٹر ہے، مالک ہے، اور یہ ایک قوم پرست رہنما تھے، اور انہوں نے اپنے اخبار زمیندار کے ذریعے ملک و قوم کی بہت بڑی خدمت کی۔ اردو صحافت میں ان کا بہت اونچا مقام رہا ہے۔ مولانا مظفر علی خاں کا، عبدالماجد سالک اور مولانا غلام رسول، یہ بھی کیا ہے زمیندار کی ادارت میں شامل تھے، اور یہ گرفتار بھی ہوئے۔ بعد میں یہ دونوں الگ ہو گئے اس سے، اور انہوں نے کیا ہے انقلاب رسالہ جاری کیا، روزنامہ ادبی لحاظ سے بلند پایہ اخبار تھا۔ الہلال کے بعد مولانا نے البلاغ بھی جاری کیا، اسے ہم آگے دیکھیں گے۔ 1912 میں جو رسالہ شائع ہوا وہ ہے نقیب ہمدرد، یہ بعد میں ہمدرد نام سے ہی شروع ہونا، اور یہ کس کا ہے، مولانا محمد علی جوہر کا ہے۔ کہاں سے شروع کیا تھا انہوں نے، دہلی سے، اتنا یاد رکھیں۔ اور یہ اب بعد میں کیا ہے ہمدرد نام سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ اردو کا اہم اخبار ہے، پہلا روزہ تھا جو ٹائپ میں شائع ہوتا تھا۔ المصباح کس کا رسالہ ہے، تو یہ المصباح بھی کیا ہے، انہی کا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا، نئے رنگ عالم، یہ بھی انہی کا ہے۔ تو ان کے کچھ اخبار ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں، جو ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہے، تو آپ اسے ویڈیو کو پاز کر یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ سن الاخبار، یہ المصباح میں ناکامی کے بعد سامنا کرنے کے باوجود مولانا ابوالکلام آزاد نے اس روش سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی،
और 1901 में जब कलकत्ता से हसनुल अखबार जारी किया। तो ये हसनुल अखबार किसने जारी किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही। और जिसके मालिक कौन थे? एडिटर सैयद मोहम्मद हसन थे। कौन थे? सैयद मोहम्मद हसन थे। इसके बाद आगे यहाँ पे कुछ रिसाले हैं जो इन्होंने जारी किए थे, ये भी देख लें। ये मर्क़ आलम, हर दुआई, महानामा मक़सद, लिसान सिद्क़, ये भी इन्हीं का है। और इसे आप वीडियो को पॉज कर यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अल-बलाग़, ये भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ही रिसाला है और ये था 15 रोज़ा अखबार था और ये अल हिलाल की बदली हुई शक्ल है। और लेकिन ये अल हिलाल जो है तो सियासत पर जोर देता था और अल-बलाग़ मजहबी तबलीग का ज़रिया है। कब शुरू हुआ था? तो ये है अल-बलाग़ का पहला शुमारा 12 नवंबर 1915 में अल-बलाग़ प्रेस कलकत्ता से शाये हुआ है, ये याद रखें। और है सितारा सुबह। सितारा सुबह से किसने निकाला? तो ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का ही है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 12 नवंबर 1916। एक गैर सियासी अदबी रिसाला है, सितारा सुबह जारी किया। ये एक हफ्तेवार रिसाला है। ये किसने जारी किया था? तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। और ज़मींदार भी इन्हीं का ही है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद ये देख लें, ये अखबार है अल-नदवा। ये माहनामा है, 1904 में लखनऊ से जारी किया। तो शिबली नोमानी का है, ये याद रखें आप। और शिबली नोमानी की आमद और रिसाले से दिलचस्पी ने इसकी मकबूलियत में 4 चांद लगा दिए और इसे बुलंदी हासिल हुई। इसके बाद है गुलेराना। ये दूसरा माहनामा है। गुलेराना ये दिल्ली से शाये होता था। कब होता था? तो 1845 में। और ये किसने जारी किया था? मौलवी करीमुद्दीन, ये याद रखें आप। इसके अलावा यहाँ पे दिए हुआ है आईनी आलम, ये भी इलाहाबाद से 1864 में शाये हुआ। मोहन लाल ने ये रिसाला जारी किया है। इतना ही याद रखें। अब आगे पढ़ने के लिए आप इसे वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये याद रखिए, रिसाला अंजुमन अशार मुफीदा पंजाब, अखबार अंजुमन पंजाब। ये रिसाला अंजुमन अशार मुफीदा पंजाब का तर्जुमान था जो कब 1865 में जारी हुआ। ये अंजुमन जनवरी 1865 में कायम की गई। इसके सरप्रस्त गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल थे। कौन थे? W.B. लाइटनर। और बाद में मोहम्मद हुसैन आज़ाद इस अंजुमन के सरगर्म रुकन बने। अब्दुल हलीम शरर। देखो, अब्दुल हलीम शरर का रिसाला है यहाँ पे दिलगुदास। 1880 में इन्होंने अवध अखबार की मुलाजिमत से सहाफ़त का आगाज़ किया है। और यहाँ पे इनके कुछ रिसाले हैं, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे दिलगुदास के अलावा इन्होंने दर्ज झैल रिसाले भी जारी किए। महशर, मुहज़्ज़िब, पर्दा, असमत, इत्तिहाद, ये दिल अफरोज़, ज़रीफ़, मौर्रिख़, ये क्या है? मौलवी अब्दुल हलीम शरर के ही रिसाले। खादिम नाम से अल्ताफ़ हुसैन हाली का है, दिल्ली, और 1886 में शाये हुआ। इसके बाद है यहाँ पे आप देख लें, जो हमें मालूम होगा पढ़ना है वही पढ़ेंगे। बाद में वीडियो को पॉज कर पढ़ ले या फिर पोस्ट कर दिया जाएगा। निज़ामुल मशाइख़ ख्वाजा हसन निज़ामी का है, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन 1909। बुनियादी ये भैया एहसानुल हक का है। हसन निज़ामी का भी बुनियादी के नाम से है और 1922 दिल्ली से शाये हुआ। खैर ख़वाए हिंद ये मास्टर रामचंद्र का है, ये अहमियत रखता है। दिल्ली कॉलेज दिल्ली 1847। मुहब्बे हिंद ये भी होगा। और फ़वाइदुश शाइख़ीन प्रभु दयाल दिल्ली कॉलेज दिल्ली 1849 है। यहाँ पे बहुत सारे आपको रिसाले देखने को मिल जाएंगे। आप वीडियो को पॉज कर यहाँ से पढ़ लें। अब बहुत ज़्यादा वक्त हो गया,
ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، آپ اسے یہاں سے پڑھ لیں یا پھر اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ اس کے آگے ہم پارٹ 2 میں کچھ رسالے دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔